وقفے کے بعد ایک مرتبہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فیضی ارشاد علی سے استاد مہدی حسن صاحب کی غزل میں ہوش میں تھا تو پھر اپنے گھر گیا کیسے سنی. میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں فیضی صاحب، آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ غزل آپ نے سنائی، بہت خوبصورت سنائی. استاد مہدی حسن صاحب بھی زیادہ تر غزل کے حوالے سے ہی جانے جاتے ہیں، حالانکہ انہوں نے فلمی گیت بھی گائے، سب کچھ گایا. آپ بھی دیگر فوک یا دوسری اصناف ہیں جو وہ گاتے ہیں گیت وغیرہ، یا صرف غزل پہ آپ کا فوکس ہے؟ جی سر، زیادہ تر تو میں غزل کو ہی فوکس کرتا ہوں، کیونکہ غزل کا جو فن ہے وہ بہت زیادہ زوال کا شکار ہو چکا ہے. اور جو میرے بابا جی ہیں جناب ارشاد علی مہدی صاحب، پورے برِ صغیر میں اور پوری دنیا میں جناب مہدی حسن کے نام کو زندہ رکھے ہوئے ہیں فن کے حوالے سے، اور کام کر رہے ہیں ایک بیٹے کی نسبت، ایک شاگرد کی نسبت، کہ میرے بابا جی کا جو نام ہے، جو کام ہے، وہ زندہ رہے. وہ غزل کو لے کے چلے تھے، اور ہماری ڈیوٹی بھی یہی ہے کہ غزل کو لے کے چلنا ہے. ویسے تو پنجابی گیت غلام علی صاحب کے اور جناب مہدی حسن صاحب کے گاتے ہیں، لیکن زیادہ تر ہم غزل کو پروموٹ کر رہے ہیں. غزل جو ہماری ثقافت ہے، جو ہماری ثقافت ہے، اور جو مہدی حسن صاحب کا بھی خاصا بالکل بنی. جب غزل کی بات ہوگی تو جناب مہدی حسن صاحب کا ذکر ضرور ہوگا. اچھا، اس حوالے سے چلو آپ نہیں بھی گاتے، دیگر فنکار ہیں جو ہمارے استاد امانت علی تھے، نصرت فتح علی خان صاحب ہیں، یا دیگر جو اصناف ہیں، قوالی ہے یا گیت ہے، یا بہت سی اور بھی فوک گلوکاروں میں ہمارے یہ عالم لوہار تھے. اس قسم کی گائکی کے حوالے سے ویسے اجتماعی طور پر، مجموعی طور پر آپ کے کیا خیالات ہیں؟ کچھ ہمارے ناظرین کو بتائیں. یہ دیکھیں جی، ہر پھل کا اپنا ایک ذائقہ ہوتا ہے، ہر پھل کا اپنا ذائقہ ہے، کوئی برا نہیں، سب اچھے ہیں. اور میں سب کا دل سے احترام کرتا ہوں، ادب کرتا ہوں، چاہے وہ موسیقی کی کسی بھی صنف سے تعلق رکھتے ہیں. اور جو میرے پسندیدہ بہت اچھے ہمارے کلاکار ہیں پاکستان میں، کلاسیکل کے حوالے سے استاد شفقت سلامت علی خان صاحب اور جناب سجاد علی صاحب، یہ بڑے لوگ ہیں اور ہم ان کی عزت کرتے ہیں، ادب کرتے ہیں. ان کو سن سن کے ہم ٹھیک ہو رہے ہیں. لیکن یہ الگ بات ہے کہ ہم نے غزل کو چوز کیا ہوا ہے. ہاں، یہ تو اچھی بات ہے کہ چلو مختلف پھلوں کے ذائقے کی طرح مختلف ہوتا ہے. اچھا، اگلا سوال میرا یہ ہے کہ جب کوئی بھی گلوکار گاتا ہے تو اس کے ساتھ کچھ معاون فنکار جو اس کی سنگت کرتے ہیں، کوئی طبلہ، کوئی بانسری، کوئی دیگر لوگ ہوتے ہیں. میں نے دیکھا ہے کہ شروع سے ہی یہ جو سامنے ہوتا ہے گلوکار، اس کی واہ واہ ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ اس میں دیگر لوگوں کا بھی خون جگر جل رہا ہوتا ہے اس وقت. بے شک ایسا ہی. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں کہاں نقص ہے کہ جب بھی کہیں بات ہوتی ہے وہ کہتے ہیں ریڈیو پہ یا ٹی وی پہ بھی جو کمنٹیٹر ہے یا جو اس کا اناؤنسر ہے وہ کہتا ہے کہ یہ فلاں شاعر کی لکھی ہوئی غزل ہے، فلاں گلوکار اسے گا رہا ہے اور فلاں موسیقار نے اس کی دھن ترتیب دی. وہ جو سازندے بیٹھے ہیں ان میں سے جو لوگوں نے محنت کی ہوتی ہے ان کا نام نہیں آتا. آپ کے خیال میں ان کا نام ساتھ شامل ہونا چاہیے جب کوئی اناؤنسر بات کرے؟ جی دیکھیں، بات دراصل یہ ہے کہ حقدار کو اس کا حق ملنا چاہیے. جو کام کر رہا ہو وہ اسی کے لیے اسی کا خاصا ہے. جو طبلہ بجا رہا ہے، گانے والا طبلہ نہیں بجا سکتا. ٹھیک ہے، کوئی بندہ کسی کی کمی پوری نہیں کر سکتا. مالک نے ہر بندے میں کوئی نہ کوئی صفت رکھی ہے. ٹھیک ہے، تو بات یہ ہے کہ جہاں کسی حد تک تو آپ کی بات درست ہے کہ ایسا ہوتا ہے، لیکن ایسا ہونا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے، جیسے استادوں کے استاد ستار علی خان صاحب، استاد طارق خان صاحب، سارا زمانہ ان کو جانتا ہے. ٹھیک ہے، لیکن وہ طبلہ پلیئر تھے نا، طبلہ پلیئر تھے اور طبلہ پلیئر ہیں الحمدللہ. وہ جیسا انہوں نے کام کیا ایسا کسی نے نہیں کیا. لوگ ان کو دیکھ کے اپنا رستہ اختیار کرتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. تو کچھ تو بندے میں ایسی ایبلٹی ہونی چاہیے کہ وہ فرنٹ لائن میں آ سکے. کچھ تو ایسے بندے ہوتے ہیں کام بھی نہیں کرتے اور کہتے ہیں کہ ہمارا نام بھی نہیں ہو رہا. کام کریں تو انشاءاللہ وہ پروردگار کسی کی محنت رائگاں نہیں کرتا. انشاءاللہ بالکل سب کو مقام ملے گا، سب کو مقام ملے گا. چاہیے.
اچھا، یہ جو کوئی بھی فن ہو اس کے لیے ریاضت محنت تو درکار ہوتی ہے. بے شک بے شک. آپ اپنے اس فن کو کتنا وقت دیتے ہیں روزانہ؟ کتنا وقت دیتے ہیں؟ کتنا ٹائم اس کے لیے صرف کرتے ہیں؟ یہ تو دیکھیں، یہ کام ایسا ہے کہ اس کے لیے ساری زندگی صرف کرنا پڑتی ہے. جی. تو زندگی کے معاملات میں اور معاشی معاملات میں بندے کو توقع کرنی پڑتی ہے، جس کی وجہ سے تھوڑا کم ٹائم دیا جا سکتا ہے. لیکن رہی بات میری، تو میں 4-5 گھنٹے تو اس کو لازمی دیتا ہوں ٹائم. اور صبح کے وقت اٹھ کے جو ریاضت کرتے ہیں، جو اساتذہ نے بتائی ہے وہ کر رہے ہیں. غزل کی کرتے ہیں، ہارمونیم کی کرتے ہیں. تو یہ سلسلہ چل رہا ہے. اچھا، آپ کے استاد جو ہیں ارشاد علی مہدی صاحب، جی جی. ان کی ایک